یا رسول اللہ وہ عالین میں سے کون تھے؟ فقال انا وعلی وفاطمہ والحسن والحسین، فرمایا وہ میں تھا، علی تھے، فاطمہ تھی، حسن اور حسین تھے۔ اب رسول فرما رہے فلما خلق اللہ آدم وامر الملائکۃ ان یسجدوا لہ ولم یامرنا، جب اللہ نے آدم کو خلق کیا تو تمام ملائکہ کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، ولم یامرنا، لیکن ہمیں نہیں کہا، ہمیں منع کیا کہ ان کو سجدہ نہیں کرنا، اوروں کو کہا ہمیں نہیں کہا۔ توجہ چاہ رہا، ہمیں نہیں کہا۔ فسجدت الملائکۃ کلہم الا ابلیس فانہ ابا، تمام ملائکہ نے، رسول فرما رہے تمام ملائکہ نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے انکار کیا۔ فقال اللہ عز وجل استکبرت ام کنت ہؤلاء الخمس، اس وقت اللہ نے شیطان سے پوچھا تھا کہ تو تکبر کر رہا ہے یا ان 5 میں سے ہے؟ بڑا جملہ میں نے کہہ دیا، تو تکبر کرتا ہے یا تو ان 5 میں سے ہے؟ تو شیطان نے یہ نہیں کہا کہ میں 5 میں سے ہوں، ارے جو 5 آدم کی بیعت نہیں کرتے، جو 5 آدم کو نہیں جھکتے، وہ غیرے کی بیعت کس طرح کریں گے؟ وہ غیرے کی بیعت کس طرح کریں گے؟ نعرہ حیدری! سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو 5 آدم کو نہیں جھکتے وہ اور کسی کو جھکیں گے۔ اور غلطی شیطان نے کیا کی تھی؟ پہلے تو اللہ نے میٹھی میٹھی باتیں کی کہ شیطان بتاؤ، اللہ نے میں نے اس کو دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، سجدہ کرو، میٹھی میٹھی باتیں۔ لیکن جب کہا کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یا اللہ میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ اس کو بنایا ہے تراب سے، مجھے بنایا ہے نار سے، میں اسی سے بہتر، بس یہ لفظ کہنے تھے تو کہا فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جاؤ تو ملعون ہے، وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، اور تجھ پر قیامت تک لعنت۔ اب یہ شیطان نے قصور کون سا کیا؟ اللہ کو مانتا تھا، قرآن اگر آئین ہے تو جو آئین کہے گا وہی ہوگا، اس آئین میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ آئین نے کیا کہا؟ آئین نے یہ کہا کہ شیطان خدا کا دشمن نہیں تھا، آدم کا دشمن تھا، اس کی سزا کیا ہے؟ دربار سے نکالنا، یعنی جو اللہ کے بنائے ہوئے کو نہ مانے اس کے لیے قرآن نے سزا یہ دی کہ پہلے دربار سے نکالو پھر لعنت کر دو۔ بارے سفرا کر لو، نکال دو اسی کو۔ اور عجیب بات ہے، کون سا جرم کیا؟ کہا کہ میں تراب سے بہتر۔ نوجوانوں ایسے سوال نہ پوچھو، ارے جو تراب کا دشمن وہ تو شیطان، اور جو ابو تراب کا دشمن، جو تراب کا دشمن ہے وہ تو شیطان ہے، اور جو ابو تراب کا دشمن وہ کیا ہو سکتا ہے؟ اتنی عجیب بات ہے۔ بات یہ ہے الفاظوں کو دیکھو کہ قرآن نے کیا کہا؟ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، شیطان نے کہا یا اللہ نکل جاتا ہوں لیکن صرف مجھے قیامت تک مہلت دے، صرف مجھے، فانظرنی، صرف مجھے مہلت دے قیامت تک۔ قال فإنک من المنذرین، تو اللہ نے کہا تو تنہا شیطان نہیں ہے، تو تنہا شیطان نہیں ہے، تو کہہ رہا ہے کہ مجھے مہلت دے، تیرے جیسے اور بھی شیطان ہے،
اگر تجھے مہلت دیتا ہوں تو ان کو بھی مہلت دوں گا. بڑی بات میں نے کراچی میں کہی. اب جو شیطان ہوں گے ان کو اللہ مہلت دے گا, ان کو کرسی پر نہ دیکھیں, ان کو اللہ کا بنایا ہوئے مارے گا نہیں. اب یہ جناب آدم نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ ارے بھائی کیسے تلوار اٹھائے جب اللہ نے مہلت دی تو کیسے اٹھائے؟ تو اگر علی تلوار نہ اٹھائے تو گھبرانا نہیں, اگر علی تلوار نہ اٹھائے تو گھبرانا نہیں. اللہ نے مہلت دی کیوں؟ شیطان کردار کا نام ہے. شیطان کردار کا نام ہے. آؤ دیکھیں, شیطان اللہ نے کہا تنہا نہیں ہے, شیطان کے ساتھ اور بھی ہے. کردار کا نام شیطان ہے. آؤ دیکھیں, قرآن سے پوچھیں کہ شیطان کا کردار کیا ہے. قبلہ جب اللہ نے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں آدم کو زمین کا خلیفہ بنا رہا ہوں, تو شیطان نے کیا کہا تھا؟ قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی, یا اللہ کیا یہ کرم اللہ ہے؟ شیطان تھا, سمجھ گیا کہ جس کو اللہ بناتا ہے وہ کرم اللہ ہوتا ہے. شیطان تھا لیکن سمجھ گیا کہ جس کو اللہ بناتا ہے کرم اللہ ہوتا ہے. اور ایک دم کہا لئن اخرتن الی یوم القیامت لأحتنکن ذریتہ الا قلیلا, یا اللہ مجھے مہلت دے قیامت تک تو میں آدم کی اولاد کو کچل دوں گا, آدم کی اولاد کو. شیطان تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ آدم کو کچل دوں گا؟ جھگڑا آدم پر, کچلے اولاد. تو شیطان کا یہ کردار ہے. کرم اللہ بھی کہا, یعنی شیطان کا یہ کردار ہے کہ باپ کو زبان سے مان کر اولاد سے لڑے. نعرہ حیدری. یعنی جو باپ کو مان کر اولاد سے لڑے اس کو اللہ نے شیطان کہا ہے. تو میں نے عرض کیا تھا میرے محترم سامعین کی یہ سب سے پہلے ان کا ہر شے پر اقتدار ہے, ان کا ہر شے پر اقتدار ہے. ہم ان کو کیوں مانتے ہیں؟ اللہ نے ان کو بھیجا کیوں؟ میں نے کہا وہ لا مکان ہے, وہ لا محدود ہے, وہ آ نہیں سکتا. عزیزان محترم, بارہا آپ نے یہ آیت سنی ہوگی, میں پوری پڑھنا چاہتا ہوں. جو آیت ہے ابتدا میں پوری پڑھنا چاہتا ہوں. یہ الفاظ ہیں سورت شورا کے, مشہور قرآن حکیم کی آیت ہے, شیعوں کا بچہ بچہ جانتا ہے, لیکن میں پوری آیت پڑھنا چاہتا ہوں. ذالک الذی, میرے حبیب بس یہی بات ہے, یہ ایک بات ہے, زیادہ نہیں, یہ ایک بات ہے, ایک بات. ذالک الذی, بس یہ ایک بات ہے. یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات, بس یہ ایک بات ہے جس کی میں مبارک دیتا ہوں اپنے صالح بندوں کو, جس کی میں مبارک دیتا ہوں اپنے صالح بندوں کو. بس یہ ایک بات ہے, بس یہ ایک بات ہے. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات, میں اپنے مومن بندوں کو, صالح بندوں کو بس یہی بات ہے جس کی مبارک دیتا ہوں. کون سی بات وہ؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی, کہ تو ان کو کہہ دے ایک بات ہے یہ, تو ان کو کہہ دو کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا, مانگتا یہ ہوں کہ علی سے محبت کرو,
بس محبت مانگتا ہوں، کچھ نہیں مانگتا، مودت مانگتا ہوں، علی کی، بطول کی، حسن کی، حسین کی مودت مانگتا ہوں۔ اب آگے چلو، وَمَن يَقْتَرْفْ حَسَنَةً نَزِّدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اور یہ ایسی نیکی ہے کہ ارادہ تم کرو گے بڑھاؤں گا میں، تم صرف ارادہ کرو، یہ ایسی، یہ واحد ایسی نیکی ہے، یہ ایسی نیکی ہے کہ تم تھوڑی کرو گے زیادہ میں کروں گا۔ ان اللہ غفور شکور، میں اللہ غفور ہوں، شکور ہوں، قدردان ہوں۔ کیا مانے؟ یہ غفور کیوں کہا؟ اللہ نے کہا میرے حبیب ہو سکتا ہے تو کوئی بیچارہ بوڑھا ہو گیا ہے، ساری زندگی اس نے علی سے محبت نہیں کی، ابھی شرما رہا ہے کہ سارا بڑھاپا، ساری جوانی وہاں گزری، اب علی سے کیسے محبت کروں، ہو سکتا ہے خدا بخشے یا نہیں۔ تو اللہ نے کہا میرے حبیب ان کو مبارک دے دو کہ بس وقت ضائع نہ کر، جس حال میں بھی ہے، بیمار ہے تو بسترے پر، ڈوب رہا ہے تو پانی میں، جل رہا ہے تو آگ میں، بس ابھی علی علی کر، جو آپ نے گزشتہ گناہ کیے میں معاف کر دوں گا۔ نعرہ حیدری، جو آپ نے گناہ کیے ہیں میں وہ معاف کر دوں گا، قدر بھی کروں گا۔ بس یہ ایک ہی بات تو ہے کہ ان سے محبت کرو، باقی میرا وعدہ ہے کس عمر میں بھی آپ آ گئے ہیں تو ابھی وقت ضائع نہ کرو، ابھی علی علی کرو، جو پچھلے گناہ کیے ہیں وہ معاف بھی کروں گا، تمہارے قدر بھی کروں گا۔ ام یقولون افترا علی اللہ کذبا، میرے حبیب پھر یہ کہتے ہیں کہ رسول نے جھوٹ بولا ہے، کہتے ہیں کہ رسول نے جھوٹ بولا، یہ اللہ کا حکم نہیں کہ علی سے محبت کرو، یہ خود کہہ رہا ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ رسول کا حکم ہے کہ میرے چچا داد بھائی سے محبت کرو، میری بیٹی سے محبت کرو، میرے نواسوں سے محبت کرو، اللہ کا حکم نہیں۔ فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ، میرے حبیب اگر تو کہتا تو میں اپنے دل پر، تمہاری دل پر مہر لگا دیتا، اگر تیرا حکم ہوتا تو۔ حبیب ہے لیکن کہہ رہا کہ اگر تو کہتا اپنی مرضی سے تو تیرا قلب پر مہر لگا دیتا۔ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، میرے حبیب یہ میرے کلمے ہیں، یہ میرے کلمے ہیں، اب جس کو یہ سچا کہیں وہ سچا، جس کو یہ جھوٹا کہیں وہ جھوٹا، جس کو یہ باطل کہیں وہ باطل، میں ان کلمات کے ذریعے حق اور باطل کے درمیان تمیز کراتا ہوں۔ یہ میرے کلمے ہیں، یہ میرے کلمے ہیں، یہ میرے نہیں، میں نہیں سمجھا سکا، پھر دوسری آیت پڑھنا چاہتا ہوں، میں نہیں سمجھا سکا، یہ میرے کلمے ہیں، کلمے۔ اللہ کی عظمت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اگر گھر میں بیٹھ کر دعا مانگتے تو نصرانیوں کی بنیاد نہ رہتی، لیکن اللہ نے کیا کہا کہ یہ ہیں میرے کلمات، میں ان کے ذریعے، ان کلمات کے ذریعے حق اور باطل کو ظاہر کرتا ہوں۔ تو اسی لیے اللہ نے مباہلے میں کہا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ تم ان کو کہو کہ تم اپنے بیٹوں کو بلائے، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹیوں کو بلائے، ہم اپنے بیٹیوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے نفوس کو بلا، ہم اپنے نفوس کو بلاتے ہیں، اور پھر رجوع کرتے ہیں خدا کی بارگاہ میں کہ جھوٹے پر وہ لعنت کرے۔ اللہ نے اب کلمات بتا دیا کہ جس کو محمد جھوٹا کہے وہ جھوٹا، جو علی کے مقابلے میں آئے وہ جھوٹا، جو بطول کے مقابلے میں آئے وہ جھوٹا، جو حسن کے مقابلے میں آئے وہ جھوٹا، جو حسین کے مقابلے میں وہ جھوٹا۔ آج قرآن اور موسوم کا یہ نتیجہ نکلا کہ ہم کس کو مانیں؟ اب تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ علی نے جھوٹا کسے کہا، بس فیصلہ تم جا کر کرو۔
فیصلہ تم جا کر کرو، فیصلہ تم جا کر کہو۔ دیکھو فاطوم غضبناک کس پر ہوئی، علی نے جھوٹا کس کو کہا، حسن نے جھوٹا کس کو کہا۔ بس ہمارا شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جو ان پانچوں کے مقابلے میں آئے وہ جھوٹا، یہی ہے۔ نہیں قبلہ، آج چاہتا ہوں کہ کراچی میں 2-3 جملے میں کہوں، یعنی پورے کی پوری تقریر جو ہے میری قبلہ ان جملوں میں ہے۔ ایک باطل سے محبت، دوسری آل محمد سے محبت، ایک آل محمد سے محبت، ایک دشمنان آل محمد سے محبت۔ یہ دونوں کٹھے نہیں رہ سکتی، دن اور رات کٹھے نہیں ہو سکتی، حق اور باطل دونوں کٹھے نہیں ہو سکتے ہیں، ایک کو چھوڑنا پڑے گا، ایک کو چھوڑنا پڑے گا۔ کیوں؟ کہتے ہیں بھائی ہماری نیت تو صاف ہے، ہم تو سب کو مانتے ہیں، آدم کو بھی، شیطان کو بھی، ابراہیم کو بھی، نمرود کو بھی، موسیٰ کو بھی، فرعون کو بھی۔ یہ عجیب بات ہے، یہ عجیب فلسفہ ہے۔ ہماری تو نیت صاف ہے۔ ارے بھائی تمہاری نیت صاف ہے لیکن شے اپنا اثر دکھاتی ہے، شے اپنا اثر دکھاتی ہے۔ ایک آدمی اپنے گھر میں گیا، دیکھا 2 شیشیاں پڑی ہیں، نہ کسی سے پوچھا نہ کیا، دونوں شیشیاں تھیں، ایک میں زہر تھا دوسرے میں دوائی۔ اس نے زہر کی شیشی اٹھا کر اور پی لی۔ اب جب وہ مرنے لگا تو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے، تو کہا کہ میری تو نیت صاف تھی۔ اب ڈاکٹر اس کو یہی کہیں گے کہ بھائی آپ نے زہر پی لیا اس لیے کوئی اثر نہیں کرے گا، آپ کی نیت صاف تھی۔ ارے آپ کسی سے پوچھتے، بس قبلہ ہمارا یہی قصور ہے، ہمارا یہی قصور ہے کہ دنیا ہم سے بیزار ہے۔ ہم نے جب جو شیشیاں دیکھی تو پہلے دیکھا کہ اس شیشی میں شرک کا زہر تو نہیں، اس شیشی میں کفر کا زہر تو نہیں، اس شیشی میں نفاق کا زہر تو نہیں، جس میں یہ تینوں زہر تھے۔ ہم نے اس شیشی کو توڑ دیا اور اس شیشی کا شربت پی لیا جو رسول نے ولایتی شربت تطہیر کا شربت کا پیا۔ نعرہ حیدری! ہم بے وقوف نہیں، خدا نے عقل دی ہے، دیکھو تو صحیح کہ ہے کیا۔ تو قبلہ اگر پتہ ہے تو پھر ماننا پڑے گا۔ میں کسی کو دوست بھی بنا لوں اور اس کے دشمن سے محبت کروں تو یہ میری شرارت ہے کوئی؟ اگر میں کسی کو دوست بنا لوں اور اس کو کہوں کہ میں تجھے بھی محبت کرتا ہوں اور اس دشمن کو کہوں تو پھر دونوں کو یقین نہیں آئے گا، دونوں کو یقین نہیں آئے گا۔ تو قبلہ آج فیصلہ یہ کرنا ہے کہ دشمن آل محمد کی محبت شرارت ہے، غلاظت ہے، سیاست ہے۔ دشمن آل محمد کی محبت، دشمن آل محمد کی محبت شرارت ہے، غلاظت ہے، سیاست ہے، اور آل محمد کی محبت شرافت ہے، طہارت ہے، اجر رسالت ہے۔ دشمن آل محمد کی محبت شرارت ہے، غلاظت ہے، سیاست ہے، اور آل محمد کی محبت شرافت ہے، طہارت ہے، اجر رسالت ہے، اور دشمن آل محمد کی محبت شر ہے، شر ہے، قہر ہے، زہر ہے۔ آل محمد کی محبت خدائی کی مہر ہے، سحر ہے، سپر ہے۔ ان کی محبت بخل ہے، جہل ہے، نقل ہے، ان کی محبت
عقل ہے، عدل ہے، بلا فصل ہے. ان کی محبت عصیان ہے، ان کی محبت عصیان ہے، نسیان ہے، ہذیان ہے. ان کی محبت ایمان ہے، قرآن کا عنوان ہے، رسول کا فرمان ہے. اور قبلہ ان کی محبت دشمنان آل محمد کی محبت فطور ہے، قصور ہے، ناسور ہے. اور ان کی محبت نور ہے، سرور ہے، انسانی شعور ہے. ان کی محبت کفر ہے، مکر ہے، سکر ہے. ان کی محبت خدا کا شکر ہے، ذکر ہے، فکر ہے. ان کی محبت فتن ہے، حزن ہے، سجن ہے. ان کی محبت امن ہے، باغ عدن ہے، دین کا رکن ہے. ان کی محبت روحانی مرض ہے، عرض ہے، حرض ہے. ان کی محبت خدائی فرض ہے، قرض ہے، غرض ہے. ان کی محبت انسانیت کی قضا ہے. ان کی محبت انسانیت کی قضا ہے، جرح ہے، قرح ہے. ان کی محبت انسانیت کی مدح ہے، فتح ہے، شرح ہے. اور ان کی محبت میں مرنا جہالت ہے، ہلاکت ہے، دلالت ہے. اور آل محمد کی محبت میں مرنا شفاعت ہے، حیات ہے، نجات ہے. ہم بے وقوف نہیں، ہم بے وقوف نہیں ہیں، بے عقل نہیں ہیں. رات دن علی علی کرتے ہو. ارے بھائی کیا کریں، کس کا نام لے؟ خدا تک ہم پہنچ نہیں سکتے. اسی لیے اللہ نے یہ بھیجی کہ دیکھو ان کو، پہچانو مجھے. دیکھو ان کو، پہچانو مجھے. ان کو دیکھو، پہچانو مجھے. کیا کریں؟ اگر ہم پورے قرآن میں اللہ نے جہاں بھی مومن کا ذکر کیا ہے، مومن، دنیا کہتی ہے کہ تم علی سے مدد مانگتے ہو. بھائی کیا کریں، خدا نے کہا تب مانگتے ہیں. خدا نے کہا تھا کہ بلا کیوں کہ امر کی معنی ہے مشکل. امر کی معنی ہے مشکل. تو اول الامر وہی ہو سکتا ہے جو مشکل کشا ہو. اول الامر وہی ہو سکتا ہو جو مشکل کشا ہو. اگر مشکل کشا نہیں تو اول الامر نہیں. اول الامر مشکل کشا نہیں تو پھر وہ اول الامر نہیں. میں نے رات عرض کیا تھا، دو جملے سنو. میں نے رات بھی عرض کیا تھا، کل انشاءاللہ پھر آگے چلوں گا 5 کو لے کر. لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ امر کی معنی روح بھی ہے، یعنی جس کا روح پر قبلہ اقتدار ہو. اور اللہ نے عجیب جملہ کہا قرآن میں، سورۃ مومنون میں انسان کی خلقت بتائی کہ انسان کی خلقت کیسے ہوئی. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ.
یعنی اللہ نے خلقت بتائی لیکن آخر میں کہا کہ ہم نے دوسرے نمونے انسان کو انسان بنایا، کیونکہ یہاں ہڈیوں کا ذکر ہے، گوشت کا ذکر ہے، مٹی کا ہے، نطفے کا ہے، روح کا ذکر نہیں، کیونکہ روح تدریجی مخلوق نہیں، روح تدریجی مخلوق نہیں، روح ہے امری مخلوق۔ فَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، فَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے، تو ان کو بتا کہ روح میرا امر ہے، اللہ کا امر ہے، میرے رب کا امر ہے۔ اب عزیزان محترم، یہ روح جو ہے یہ ہے حجت اللہ اس جسم کا، یہ ہے روح امری ہے نا، یہ تدریجی مخلوق روح امر، گھبرا تو نہیں گے کہ بلا یہ ہمارا جسم، ہمارا یہ جسم جو ہے یہ ہے تدریجی، روح ہے امری، اس لیے روح حجت اللہ ہے جسم کا۔ معلوم ہوا کہ مخلوق کی نوع اور ہے، حجت اللہ کی نوع اور ہے، وہ ہم جیسے نہیں، یہ تدریجی وہ امری۔ کراچی میں نے کہا جا کر سوچنا، یہ ہمارا جسم تدریجی، روح امری، یہ حجت اللہ جسم پر، روح حجت اللہ۔ اب آپ سو گئے، یہ روح چلی گئی، کہیں آپ لندن دیکھ رہے ہیں، کہیں کراچی کی صدر بازار دیکھ رہے ہیں، کوئی حیدرآباد گھوم رہا ہے، کوئی لاہور گھوم رہا ہے، کوئی انڈیا، یہ کون گیا ہے وہاں؟ آپ تو یہاں کراچی میں سو رہے ہیں، یہ لندن کون گیا ہے؟ یہ حجت اللہ گیا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یہ حجت اللہ گیا ہے، لیکن یہاں آپ کو جیسے ہی مچھر نے کاٹا، آپ کو جیسے ہی مچھر نے کاٹا، روح امریکہ سے فوراً پہنچ گیا، روح لندن سے فوراً پہنچ گیا۔ ارے بھائی، اسی کو تو حجت اللہ کہتے ہیں، جو ریت کا اتنا خیال رکھے، اسی کو تو حجت اللہ کہتے ہیں کہ اپنے مریدوں کا اتنا خیال رکھے۔ ارے بھائی، یہ امر ہے، لندن گیا تھا لیکن جیسے ہی مچھر نے کاٹا وہ پہنچ گیا۔ ارے روح ہے امر، روح ہے امر، اگر امر امریکہ سے آنکھ جھپکنے میں آئے تو ملا کو اعتراض نہیں، اور ہم علی کو پکارے کیسے آتا ہے بھائی، جیسے امر آتا ہے ایسے اولی الامر آیا۔ نعرہ حیدری، یعنی امر پر یقین ہے، اول الامر پر یقین نہیں ہے۔ شیعہ یا علی مدد کہتے، علی کیسے آتا ہے، آپ کی روح کیسے آئی؟ جملہ یاد رکھیں، جہاد ہوتی نا، میں نے پڑھتا ہوں، کراچی کا مجمع ہے، ایک آیت اور پڑھنا چاہتا ہوں، یہ الفاظ ہیں قبلہ سورۃ الزمر کے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها۔ اللہ نے فرمایا کہ میں دو موت دیتا ہوں، ایک دائمی موت اور دوسری نیند میں موت۔ نیند بھی موت ہے، نیند بھی موت ہے، نیند بھی موت ہے، وہ ابدی موت، دائمی، یہ عارضی لیکن ہے موت، وہ قبلہ دائمی، یہ عارضی لیکن ہے موت۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، اللہ نے ارشاد فرمایا
وَيُرْسِلَ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. اللہ نے ارشاد فرمایا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ. جس کو موت دینا ہوتی ہے اس کا روح واپس نہیں کرتا، اور جس کو زندہ رکھنا ہوتا ہے اس کی روح واپس کرتا ہوں. ہے موت. اب تمام مسلمانوں نے اپنے کتب میں لکھا کہ رسول چادر اوڑھ کر سوتے تھے. مسلمان چلے جاتے تھے، کسی نے کوئی گناہ کیا، کسی نے کوئی کام کیا. جب آتے تھے تو رسول فرماتے تھے کہ آپ نے فلاں کام کیوں کیا، وہاں کیوں کھڑا تھا، وہاں کیوں کھڑے تھے، یہ آپ نے کام کیوں کیا. کہا یا رسول اللہ آپ تو سو رہے تھے. تو آپ ارشاد فرماتے تھے جس طرح میں حالت بیداری میں دیکھتا ہوں اس طرح میں نیند میں دیکھتا ہوں. جس طرح میں حالت بیداری میں دیکھتا ہوں اس طرح میں حالت نیند میں دیکھتا ہوں. ارے بھائی نیند تو موت تھی، عارضی موت صحیح. کہتے ہیں ابھی رسول کیسے دیکھتے ہیں. ارے بھائی جب وہ عارضی موت میں دیکھ سکتے ہیں تو دائمی موت میں بھی دیکھ سکتے ہیں. وہ عارضی تھی لیکن مرا نہیں تھا، تو ابھی بھی مردہ نہیں ہے، ابھی بھی وہ دیکھ رہے ہیں، ابھی بھی وہ سن رہے ہیں. نہیں میں سمجھا نہیں سکا. یہ الفاظ ہے قبلہ صحیح بخاری کی. ام المومنین فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ رسول سو رہے ہیں، نیند میں ہیں. جیسے ہی رسول نیند سے اٹھے تو مصلی پر بیٹھ گئے. توجہ، جہاں جہاں آواز جا رہی ہے تقریر میں ٹیپ ہو رہی ہے. ام المومنین فرماتی ہے کہ میں نے رسول کو دیکھا، صحیح بخاری میں، کہ رسول سو رہے ہیں. جیسے ہی نیند سے اٹھا تو مصلی پر جا کر نماز پڑھی. تو میں نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے وضو کیوں نہیں کیا، آپ نے وضو کیوں نہیں کیا. جیسے ہی کہا کہ آپ نے وضو کیوں نہیں کیا تو رسول نے ہنس کر کہا کہ میں تمہیں سمجھانے کے لیے کہ میں تم جیسا نہیں. نعرہ حیدری. تم اور ہو میں اور ہوں، تم اور ہو. اسی لیے رسول کی حدیث ہے ینام عینی ولا ینام قلبی. میری آنکھیں بند ہوتی ہے قلب جاگتا ہے. میری آنکھیں بند ہوتی میرا قلب جاگتا ہے. آنکھیں سوتی ہیں قلب جاگتا ہے. میں نے عالم تصور میں پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ کا قلب کیوں نہیں سوتا. تو شاید رسول جواب دیتے کہ عبدالحکیم آپ نے قرآن میں نہیں پڑھا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. جس کو نیند کی اونگ نہیں آتی اس نے نازل کیا ہے قرآن میرے قلب پر. توجہ چاہ رہا ہوں. اگر میرا قلب سو جائے اور محبوب کا پیغام آ جائے تو جواب کیا دوں گا. نعرہ حیدری. اگر قلب سو جائے تو قرآن نازل ہوتا ہے میرے قلب پر. میں اپنے حبیب کو اپنے محبوب کو کیا جواب دوں گا. اب آؤ دیکھیں یہ ہے رسول جس کی آنکھیں سوتی ہیں قلب نہیں سوتا جاگتا ہے. عزیزان محترم آپ نے کبھی سوتے ہوئے انسان کو مبارک دی ہے. اس کو بیٹا ہوا آپ گئے وہ سو رہا تھا آپ نے اوپر سے جا کر کہا بھائی آپ کو بیٹے کی مبارک ہو. توجہ جا رہا ہوں یعنی سوئے ہوئے آدمی کو آپ مبارک دے رہے. بھائی فضل الدین آپ کو بیٹے کی مبارک. آپ کہیں گے یہ بے وقوف ہے کہ سوتے ہوئے انسان کو مبارک دے رہا ہے. لیکن یہاں علی سو رہے ہیں.
علی بستر پر سو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جیسی میں نے آج نیند کی ایسی کبھی نہیں کی، اور جبرائیل آ کے کہہ رہا ہے بخن بخن لک من مثلک، بخن بخن لک من مثلک یبن ابی طالب، مبارک ہو ابو طالب کے بیٹے، مبارک ہو ابو طالب کے بیٹے۔ اور اللہ قرآن میں کہہ رہا لا یسبقونہ بالقول، جب جبرائیل کلام کرے تو یہ اس کا کلام نہیں، یہ میرا کلام ہے۔ آج جبرائیل نے مبارک دے کر عبد الحکیم کو بتایا کہ جس طرح رسول کا قلب نہیں سوتا اس طرح علی بھی جاگ رہا۔ یہی سبب کہ اللہ نے کائنات کو بنایا، کہیں دوپہر کی نماز، کہیں ظہرین کی، کہیں مغربین کی نماز ہو رہی ہے، کوئی تہجد پڑھ رہا ہے، کسی کو مشکل پڑی پاکستان میں رات کو 12 بجے اور کسی کو امریکہ میں دن کو 12 بجے، تو اللہ نے کہا کیوں گھبراتے ہو، میرا علی سوتا نہیں ہے، اس کو پکارو 24 گھنٹہ زندہ ہے، سنتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے، گھبرا تو نہیں ہے۔ اسی لیے ہم علی کو پکارتے ہیں، اسی لیے ہم علی کا نعرہ لگاتے ہیں کہ علی مشکل کشا ہے، علی مشکل کشا ہے۔ اور اللہ کی عظمت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ نے رسول کو ہر چیز دی، بن مانگی ہر چیز دی، کائنات عطا کی، جنت عطا کی، قاب قوسین پر بلایا، بن مانگی، لیکن علی کے لیے کہا وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ رسول مانگ تو دوں، نہ مانگو گے نہ دوں گا، ہر چیز دی ہے بن مانگی، علی مانگو تو دوں، مانگو تو دوں، مانگو تو دوں، اور کیا کہو وَاجْعَل لِّي، مجھے عطا کر، میرے لیے قرار دے، من لدنک، اپنی طرف سے، سلطان النصیرہ، ناصر نہیں نصیر، جو دوام پر دلالت کرتا ہے۔ ناصر اسی کو کہتے ہیں جو کبھی مدد کرے کبھی بھاگ جائے، نصیر اسی کو کہتے ہیں جو کبھی نہ بھاگے۔ یا اللہ اپنی طرف سے دے لیکن ایسا مددگار ہو کہ کبھی نہ بھاگے۔ اپنی طرف سے جو چیز دی جاتی ہے اپنے گھر سے دی جاتی ہے، مسلمانوں ہمارے اوپر ناراض نہ ہو، اگر کسی اور کو اللہ کعبے میں جگہ دیتے تو ہم اس کا نعرہ لگاتے، اسی سے مدد مانگتے۔ اللہ نے علی کو اپنے گھر میں بھیجا، اس لیے علی علی کرتے ہیں، علی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور ہمیں بھی کہا کہ علی سے مدد مانگو، گھبرا گئے نہیں، ہمیں بھی کہا، میں نہیں کہہ رہا، سورۃ نساء کی 75ویں آیت کہہ رہی ہے والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها۔ اللہ نے کہا وہ جو مشکل میں ہیں، وہ جو مشکل میں ہیں، وہ جو ناتوان بنائے گئے، چاہے وہ مرد تھے چاہے عورتیں چاہے بچے، انہوں نے مجھ سے دعا مانگی کہ یا اللہ ہمیں اس ظالم بستی سے بچا، وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، اور اپنی طرف سے ولی دے، اپنی طرف سے ولی دے۔ جب آیت یہاں تک ختم ہو جاتی تو شاید مقصد واضح نہ ہوتا، آیت آگے